اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ میرے خلیل جاؤ اور میرے گھر کی تعمیر کرو. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا. تو آپ نے عرض کی کہ مولا کس جگہ پہ تیرا گھر تعمیر کرو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جناب وہ بادل نمودار ہوا. بادل آپ نے جناب وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور بادل ایک جگہ پہ آ کر رک گیا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کی سمت. اور وہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جن کی بالکل عین سیدھ میں بیت المعمور ہے. جیسے ہمارا یہاں قبلہ ہے اسی طرح فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل اس کی سیدھ میں بیت المعمور. تو اس کے بالکل عین نیچے بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ ٹھہر گیا اور حکم ہوا کہ میرے خلیل اب تعمیر کرو، نہ اسے بڑھاؤ نہ اس سے کم کرو، جتنا یہ حصہ ہے اس حصے پر میرے گھر کی تعمیر کرو. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. اور سبحان اللہ، تو اس وقت جناب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر اپنے والد گرامی حضرت خلیل کو دے رہے تھے اور آپ جو ہے وہ تعمیر کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. اور جب آپ تعمیر فرما رہے تھے، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے اسٹول وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے وہ جب اوپر جانا پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی دن نیچے سپورٹ دینی پڑتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ چیزیں کجا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اللہ نے گویا کہ ایسا پتھر گویا کہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے. اور اس پتھر کی یہ شان تھی کہ جیسے جیسے دیوار اوپر ہو جاتی تھی وہ پتھر جو ہے وہ خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور آپ بآسانی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی. اور پتھر وہ کون سا پتھر ہے؟ اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے اور عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں، الحمدللہ مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ وہ پتھر ہے جس پتھر نے اللہ کے نبی کے قدموں کو اپنے سینے میں گویا کہ سمو لیا، اپنے سینے میں گویا کہ پیوست کر لیا، قدموں کو گویا کہ جذب کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر پڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، یہاں پہ نماز پڑھا کرو. سبحان اللہ. تو جس پتھر کو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ پتھر مقام والا ہو جاتا ہے. تو پھر جس شخص کو محبوب علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے تو اس امتی کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ شرف ملا سرکار کی نسبت کی وجہ سے کہ ہم گویا کہ تمام امتوں کی سردار ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی گویا کہ نسبت کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے دامن کرم سے تا دم آخر وابستہ فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کا سلسلہ جب ختم فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو نے جس محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا گویا کہ فرمایا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا، نبی آخر الزمان علیہ السلام. اب مزدوری میں کر لی، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر لی، اب مجھے مزدوری عطا فرما. ابراہیم کیا آپ کو مزدوری عطا فرمائیں، کیا اجرت عطا فرماؤں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، مولا جس محبوب کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے بس مزدوری یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس محبوب کو میری آل میں سے پیدا فرما دے. گویا کہ اشارہ تھا یہ میرا جو بیٹا ہے حضرت اسماعیل، ان کے گویا کہ نسل سے اس محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور ہمارے جو پیارے محبوب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں. تو بہرحال تو خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا میرے خلیل گھر تعمیر ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو بلاؤ، آواز دو، لوگوں کو بلاؤ تاکہ آ کے اس گھر کا طواف کریں. عرض کی کہ مولا میری آواز کتنی اور کتنی دور جائے گی، کتنے لوگ میری آواز سن لیں گے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو صدا دی کہ لوگوں یہ تعمیر کیا گیا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ گھر ہے، تو اس گھر کا طواف تم لوگوں پر جو ہے وہ گویا کہ فرض کیا گیا ہے، اس گھر کا طواف کرو اور حج کرو۔ تو کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک جتنے لوگ تھے سب نے اس آواز کو سن لیا، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے یا اپنے باپوں کے پشتوں میں تھے تمام تر نے اس آواز کو سن لیا، اور پھر اس کے جواب میں جن جن لوگوں نے حج کرنا تھا تا قیامت جو لوگ حج کریں گے انہوں نے لبیک کے صدائیں بلند کر دی، لبیک اللہم لبیک، اس طرح کر کے یہ صدائیں بلند کر دی۔ تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائی۔ کسی نے 1 مرتبہ کہا، کسی نے 2 مرتبہ کہا، کسی نے کتنی مرتبہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 55 حج فرمائے، اپنی عمر مبارکہ میں 55 حج فرمائے، گویا کہ آپ نے 55 مرتبہ لبیک کہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب جو وہ خانہ کعبہ کی اور اس کا حج کرنے کی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 1 مرتبہ واضح ارشاد فرمایا، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ تو ایک شخص اٹھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر سوال کو انہوں نے دہرایا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ضرور واجب ہو جاتا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جو گویا کہ مالک شریعت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو سرکار فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو شریعت گویا کہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ضرور تم پر یہ واجب ہو جاتا اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال حج جو ہے یہ فرض ہے، اور حاجی جو حج کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گویا کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی نہ کی اور نہ کوئی فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے گویا کہ پیدا ہوا ہو، ایسا وہ گناہوں سے گویا کہ نکل جایا کرتا ہے۔ تو حج جو ہے وہ کوئی بار بار حج تھوڑی فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے وہاں تک جانے کی گویا کہ استطاعت رکھتا ہے اور اس پہ تفصیل ہے کچھ، تو اس پر حج یہ فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ یار بعد میں کر لیں گے، پہلے تھوڑا یہ کاروبار سے نوکری سے جان چھوڑا لو، بچیوں کی شادی کروا لو، بیٹوں کی شادی کروا لو، ایک طرف ہو جاؤں گا، پھر بال سفید ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہو جائے گی، پھر جا کے اللہ کر لوں گا۔ تو اتنی مہلت کس کو گویا کہ ملتی ہے؟ اب کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، نوجوان لڑکوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کون جناب جو ہے وہ آپ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں؟ تو اللہ نے گویا کہ مال دیا ہے، استطاعت آپ کے پاس ہے، تو فوراً سے بیشتر گویا کہ حج جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ تو اس میں گویا کہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جس پر حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو حج جس پر فرض ہے تو اس کو گویا کہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے بیشتر جو ہے وہ حج کے لیے گویا کہ کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر حج جو کر لیتا ہے تو گویا فضیلت میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ گناہوں سے گویا کہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ اور جناب حج مقبول جو حج ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، مقبول جو حج ہے جس کو حج مبرور بھی کہا کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ جناب آپ کا حج قبول ہوا بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے مال خرچ کیا، آپ نے جناب اپنے قربانی دی، بچوں کے گویا کہ آپ نے قربانی دیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی راہ کے مسافر بنے،
اتنی قربانیاں دی، گئے آپ حج کر لیا، آیا قبول ہوا کہ نہیں؟ تو علماء نے اس کی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں سے گیا تو تھا، گویا کہ اس میں کچھ نقائص تھے، کمی تھی، کوتاہی تھی، سستی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں تھی، تو حج کر لیا، حج کرنے کے بعد اگر یہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اس کی لائف میں چینج آ جاتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کی گویا کہ نافرمانیوں کی تمام تر کاموں کو یہ ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ حج مبرور، حج مقبول کی گویا کہ یہ نشانی بیان کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جس نے حج کر لیا یا پھر عمرہ کر لیا، آتا ہے چند دن تو جناب وہ ہلکی سی داڑھی چھوڑ دیتا ہے، ہلکی سی، اور ٹوپی سر پہ رکھیے، چند دن نمازوں پہ آئے گا، ہفتہ ڈیڑھ یا زیادہ سے زیادہ مہینہ، پھر جناب داڑھی بھی صاف، یہ ہلکی جو رکھی تھی، اور جناب ٹوپی بھی گئی، نماز بھی گئی، تمام تر چیزیں گئی، یہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جنرل ایک بات کر رہا ہوں، سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کے نیک بندے کافی موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ ہلکی سی داڑھی جو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں گویا کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے داڑھی رکھی ہے، تو داڑھی اتنی سی تھوڑی رکھی جاتی ہے، داڑھی جو ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے، یہ ٹھوڑی جو ہے، ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی جو ہے یہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر یہ جناب جو ہے وہ مٹھی سے بڑھ جائے تو پھر آپ بے شک اس کو کاٹ دیجیے۔ دیکھیں میری الحمدللہ ایک مٹھی پوری ہے، دیکھیں، اور یہ مٹھی سے جو بڑھ جائے اس کو آپ کاٹ دیجیے، ایک مٹھی پوری، تھوڑی کے نیچے یہ داڑھی جو ہے یہ واجب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ سنت تو ہے یہ، لیکن یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس کو منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جناب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کریں، اور یہ ایک واحد ایسی سنت جو ہے نظر آتی ہے کہ یہ بندے کے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گی۔ ادھر آپ کتنی سنت ادا کر لو، لیکن جب مر جاؤ گے ادا نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن یہ داڑھی شریف ایک مٹھی ایسی سنت ہے کہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جناب کوئی مر گیا، اس کو غسل دیا، اس کی داڑھی کاٹ دی، وہ یہ ہم آپ کی داڑھی قبر میں جانے نہیں دیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو داڑھی ایک واحد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنت مبارکہ ہے کہ جو میت کے ساتھ قبر کے اندر جاتی ہے۔ بہرحال تو حج کی بڑی فضیلت ہے۔ آخر میں ایک ایمان افروز ایک حاجی کی حکایت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی ایمان افروز حکایت، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور بھائی تھے، یہ حج کے ارادے سے نکلے، کوفہ پہنچے، یہاں سے جناب انہوں نے کیا کیا کہ سامان وغیرہ لینے کا ارادہ کیا، تو آپ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، برقع پوش عورت ہے، اور وہ جناب ایک طرف جا رہی ہے، اور ایک مردار پڑا ہوا ہے، ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنی ایک ٹوکری وغیرہ میں رکھ رہی ہے۔ تو ان کو شبہ گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب یہ حرام غذا کسی کو بیچ دے یا پھر کھلا دے، تو آپ اس کے گویا کہ طاق میں رہے، اس کو مسلسل ملاحظہ کرتے رہے۔ تو کیا ہوا، آپ مسلسل اس کا پیچھا کرتے رہے، ایک گھر کے پاس آئی، دروازے کو بجایا، گھر سے آواز آئی، کون؟ تو آواز دی کہ میں وہی مخلوق الحال ہوں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا تو اس کے اندر جو ہے وہ گھر کے اندر 4 بچیاں تھیں، 4 لڑکیاں تھیں جو اس کی بیٹیاں تھیں۔ تو ان کو کہا کہ بیٹا یہ لو، اس کو پکاؤ، کھاؤ، اللہ کا شکر کرو۔ تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ ایسا نہ کریں، یہ حرام غذا ہے، آپ کیسے کھا رہی ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام غذا ہے، جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں یہ چیز جائز ہو جاتی ہے کہ بندہ، یعنی ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، اور اس کا جو والد ہے وہ بھی سید تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور جو ترکے میں انہوں نے کچھ چھوڑا تھا وہ تمام تر چیزیں ختم ہو گئی، اب ہماری ایسی حالت ہو گئی کہ 4 دن کا فاقہ ہے، اور ایسی کنڈیشن میں کہ بندے کی جان جانے کو ہے کہ اتنی سی تھوڑی حرام اگر غذا مل جاتی ہے، کھا لے کہ جان بندے کی بچ جائے، یا پانی نہیں ہے تو جناب کوئی ایسا پانی مل گیا جس سے جان بچا سکے، تو یہ چیز گویا کہ حالت اضطرار میں جائز ہو جایا کرتی ہے وقتی طور پر کہ بندے کی جان بچ جائے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ جناب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل جو ہے وہ بڑا گویا کہ بے چین ہو گیا، آپ کو گویا کہ رونا آ گیا۔ تو آپ نے کیا کیا
کہ وہاں سے آپ گئے، آپ نے کہا کہ اس چیز کو نہ کھاؤ، آپ نے کیا کیا، اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی جان میرا حج کا ارادہ نہیں ہے، میں حج نہیں کروں گا۔ تو بھائی کو بڑا تعجب گزرا کہ لوگ تو مرتے ہیں جانے کے لیے، آپ آئے بھی صحیح، یہاں تمام تر چیزیں موجود بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ حج کا ارادہ ترک کریں۔ انہوں نے بڑے فضائل بتایا، حج کی اتنی فضیلت، حاجی جب لوٹتا ہے کوئی گناہ پاس نہیں رہتا، اس طرح کر کے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حج نہیں کروں گا، آپ بھلے جائیں۔ تو جناب انہوں نے کیا کیا کہ 600 درہم ان کے پاس تھے، اور انہوں نے کیا کہ 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا لیا، 100 درہم کا آٹا لیا، اور جو اپنے پاس کپڑے تھے اور احرام وغیرہ جو بھی ان کے پاس موجود تھا، تمام تر چیزیں یہ لے کے آئے، ان کو دیا کہ اس کو آپ پکاؤ کھاؤ، اور 400 درہم ان کے حوالے کر دیے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے کے گئے۔ جب آپ گھر تشریف لے کے آئے اور اپنے گویا کہ حج سے محرومی پر گویا کہ بڑے بے چین تھے کہ میں حج سے محروم رہ گیا، تو بہرحال پھر کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد حاجی جو گئے تھے حج کر کے پھر واپس آ گئے، حج کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا، یہ آگے بڑھے اور ان حاجیوں کو مبارکباد دے رہے تھے کہ جناب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ کون سی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ہم سے دعا کروا رہے ہیں، حالانکہ آپ حج میں ہمارے ساتھ تھے، حالانکہ حج تو کیا نہیں، کوفے میں رہ کے گئے تھے۔ تو کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، آپ نے ہمارے ساتھ رمی جمرات کیے، شیطان کو کنکریاں ماری، حج کے تمام تر مناسک آپ نے ہمارے ساتھ ادا کیے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ نے حج نہیں کیا؟ تو یہ جناب جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا ہوگا۔ اور پھر آپ گھر آ گئے، اور پھر دوسرا قافلہ آیا تو دوسرے قافلے والوں کو بھی آپ نے مبارکباد دی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ تو ہمارے ساتھ تھے۔ اور پھر ایک شخص نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دینے کے بعد آپ جناب جو وہ جیسے بھیڑ تھی تو آپ نے ایک تھیلی میرے حوالے کر دی تھی، کہا کہ یہ پھر بعد میں مجھے دے دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی تھیلی ہے جو میں نے آپ کے امانت کے طور پہ رکھی تھی، جب دیا گیا تو اس میں 600 کیا تھے، پھر انہوں نے دیا کیا تھا کہ 600 درہم تھے ان کے پاس، لیکن ان کو 600 دینار ملے، درہم کے بدلے، درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے، تو درہم کے بدلے میں دینار ملا ان کو۔ تو پھر یہ کہہ کے پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھیلی لی اور پھر سو گئے، اور رات کو جیسے سوئے عشاء کی نماز پڑھ کے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا خواب میں ان کو دیدار ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کتنے گواہ آپ کے حج کرنے پر قائم کریں، کتنے گواہ پیش کریں، تم ہو کہ مانتے نہیں ہو۔ سنو، جب تم نے میری اولاد کی خیر خواہی کی، وہ عورت میری اولاد میں سے تھی، سید زادی تھی، آپ نے گویا کہ ان کی خیر خواہی کی، تو میں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ مالک اس کو نواز دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر سال تمہاری طرف سے حج ادا کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، تو اللہ پاک نے 600 دراہم کے بدلے میں 600 دینار تجھے عطا فرما دیے، اور یہ سعادت تمہیں عطا فرمائی۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر تشریف لے کے گئے کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے تو وہ فائدے میں گویا کہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے گویا کہ اپنے حج کی قربانی دی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ آل کی خدمت کی۔ تو غربا کی، مساکین کی خدمت کرنا، یہ میرے محترم اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، سیدہ فاطمہ زہرا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، امام زین العابدین، یہ خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے ہماری خدمت کی ہے۔ ہمارے یہاں خدمت کرنے والے تو ہیں، کرتے ہیں، لیکن پلس میں جی گویا کہ اس کی تذلیل نفس کا گویا کہ باعث بھی منع کرتے ہیں، سب لوگوں کے سامنے یہ لو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ گویا کہ دل میں یہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہم ایسے گویا کہ بے کسی داری ہو گئی ہے، سب لوگوں کے سامنے ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم لے رہے ہیں۔
تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نیکی کرو بھی لیکن اس نیکی کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ اس نیکی کو جناب ضائع کر دیا جائے. تو اخلاص کے ساتھ نیکی کی جائے. ایسا عمل بھی ہونا چاہیے کہ اس کا پتہ جو ہے آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بزرگوں کا گویا کہ طریقہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.